الحمد لوليه والصلاة والسلام على نبيه. قال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وقال عليه الصلاة والسلام: من تعلم تميمة فقد أشرك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. گزشتہ نشست میں آپ کے سامنے یہ بات عرض کی تھی کہ روحانی عملیات کے معاملات جہاں ان عاملین کی وجہ سے بدنامی کا سبب بنے ہیں جو چند عملیات سیکھنے کے بعد اس فیلڈ کے اندر آتے ہیں اور پھر بعد میں جا کر ان کی وجہ سے مریض بھی پریشانی کا سبب، ان کی زندگیاں پریشانیوں سے خالی نہیں ہوتی اور خود ان کی اپنی زندگیاں بھی پریشانیوں کا شکار ہوتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں اس کے ساتھ ساتھ ان علماء کرام کی وجہ سے بھی یہ روحانی معاملات بدنامی کا سبب بنے ہیں جن علماء کرام کو سوشل میڈیا کے اوپر، الیکٹرانک میڈیا کے اوپر سنا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے، لائیو کیا جاتا ہے. جب وہ اس طرح کے بیانات کرتے ہیں کہ نہ جادو کا کوئی معاملہ ہے، نہ جنات کے کوئی معاملات ہے، یہ معاملین نے اپنی طرف سے اتنے بڑا چڑھا دیے ہیں. میں ان سے یہ سوال کرتا ہوں کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ جادو جنات کے اتنے معاملات نہیں ہیں اور صرف عاملین نے اس کو اتنا بڑا چڑھا دیا ہے تو پھر کیا وجوہات ہے کہ آج الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا ہر طرح سے اس کے خلاف کام کر رہا ہے اور ان لوگوں کو سامنے لے کر آ رہا ہے جو اس فیلڈ کے اندر شعبدہ بازی کے ذریعے سے لوگوں کو لوٹ رہے ہیں اور ان کے غلط کارنامے لوگوں کے سامنے آ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کے لوگوں کے آستانے بھرے ہوئے ہیں. ان کے کام کرنے کی جگہ پر مریضوں کی قطاریں لگی ہوئی ہے. پھر کیا وجہ ہے کہ آپ کے مساجد کے اندر 10 15 کرسیاں لگی ہوئی ہے جس کے اوپر لوگ بیٹھ کر نمازیں پڑھ رہے ہیں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ جب انسان روحانی معاملات کے اندر پڑتا ہے اور پریشانی سے اس کا واسطہ پڑتا ہے تو پھر وہ ہر اس آدمی کی طرف جاتا ہے جہاں وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید میرا علاج ہو جائے. اس لیے جسمانی بیماری جب انسان کو لاحق ہوتی ہے تو اس میں تھوڑا بہت بعض مرتبہ گھر کی دوائی سے، گھر میں پڑے ہوئے ٹیبلیٹس کھا لینے سے یا کچھ بھی نہ ہو تو رات کو 2 بجے بھی آپ کو میڈیکل اسٹور سے گولیاں مل جاتی ہے اور آپ کی رات سکون سے گزر جاتی ہے. دن میں آپ جا کر کسی اچھے ڈاکٹر سے رابطہ کر لیتے ہو. لیکن جب روحانی معاملات انسان کے ساتھ ہوتے ہیں پھر نہ اس کو لیٹے ہوئے آرام آتا ہے، نہ بیٹھے ہوئے آرام آتا ہے، نہ چلتے ہوئے آرام آتا ہے، نہ وہ سو سکتا ہے، نہ جاگ سکتا ہے. زندگی عجیب ہی ایک الجھن کا شکار ہوتی ہے، عجیب پریشانی لگی ہوئی ہوتی ہے. گھبراہٹ کا وہ عالم ہوتا ہے کہ نہ گھر میں سکون آتا ہے نہ باہر سکون آتا ہے. پریشانی کا وہ عالم ہوتا ہے کہ گولیاں استعمال کرتا ہے افاقہ نہیں ہوتا، دوائی استعمال کرتا ہے آرام نہیں آتا، نیند کی گولیاں استعمال کرتا ہے نیند نہیں آتی. تو یہی وجوہات ہے کہ جب روحانی مسائل انسان کے ساتھ لگ جاتے ہیں تو پھر وہ اسی طرح کے لوگوں کی طرف بھاگتا ہے، دوڑ لگاتا ہے. اس لیے کہ ظاہر ہے کہ ڈوبنے والے کو تنکے کا سہارا چاہیے ہوتا ہے. جب وہ ساری رات پریشانی میں گزار دیتا ہے تو صبح جس آدمی کی طرف بھی اس کی رہنمائی کی جاتی ہے وہ اسی کی طرف دوڑ لگاتا ہے کہ شاید میرا علاج یہاں ہو جائے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اتنا کام سوشل میڈیا کے اوپر ہونے کے باوجود، اتنی کتابیں اس کے اندر لکھی جانے کے باوجود پھر کیا وجوہات ہے کہ آپ کی مساجد کے اندر 10 کرسیوں کے اوپر لوگ بیٹھ کے نمازیں پڑھ رہے ہیں؟ پھر کیا وجہ ہے کہ ان لوگوں کے آستانے بھرے ہوئے ہیں؟ پھر کیا وجہ ہے کہ ان لوگوں کے گھروں کے اندر لوگوں کی قطاریں لگی ہوئی ہے؟ تو میں یہ بات عرض کر دوں کہ اصل وجہ یہ ہے کہ ہمیں روحانی معاملات کی وہ حقیقت معلوم نہیں ہے جس کو جاننا ضروری ہے.
हम ये समझते ہیں کہ روحانیت کا تعلق صرف جادو اور جنات کے ساتھ ہے، اور اسی غلط فہمی کی وجہ سے جب کسی آدمی کی زندگی کے اندر ہمیں کوئی جادو کے علامات نظر نہیں آتے یا جنات کی حاضری نظر نہیں آتی تو ہم یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ اب یہ آدمی یا تو نفسیاتی ہے یا اس کے ساتھ جسمانی بیماری ہے۔ تو پھر اول تو ڈاکٹر کی طرف لے کے جاتے ہیں، پھر ٹیسٹ ہو رہا ہے، ٹیسٹ میں کچھ نہیں آتا، الٹرا ساؤنڈ ہو رہا ہے، الٹرا ساؤنڈ صاف آ رہا ہے، ایکس رے کیا جاتا ہے، ایکس رے میں کچھ نہیں آ رہا، پھر اس کے بعد دوائی کھاتا ہے، دوائی سے فائدہ بھی نہیں ہوتا۔ تو جب اس کے بعد پھر بھی یہ کہتا ہے کہ مجھے تکلیف ہے، پریشانی ہے، تو پھر گھر والے سمجھتے ہیں کہ شاید یہ نفسیاتی ہے، ورنہ اگر اس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہوتا تو رپورٹوں میں آتا، ٹیسٹوں میں آتا، الٹرا ساؤنڈ میں آتا، ایکس رے میں آتا، لیکن جب یہ سارے کے سارے معاملات کلیئر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ نفسیاتی ہے، پھر نفسیات کی طرف اس کو لے جایا جاتا ہے، اور جو بندہ اپنی زندگی کے اندر خوش و خرم ہوتا ہے اور ایک وقت اس کی زندگی پر ایسا گزرا ہوا ہوتا ہے کہ جس کے اندر وہ ایک خوشحال زندگی گزار رہا ہوتا ہے، پھر ان معاملات سے واسطہ پڑنے کے بعد آہستہ آہستہ اس کو نفسیاتی قرار دے کر نفسیاتی اسپتالوں کے اندر بجلی کے جھٹکے دیے جاتے ہیں، وہاں ان کو ایسی ٹیبلٹ دی جاتی ہے جو صرف سکون کی ہوتی ہے، علاج تو وہاں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اور پھر میں آپ کے سامنے یہ بات عرض کر دوں کہ یہ بات ہمیں جان لینی چاہیے کہ عملیات اور روحانیت یہ صرف جادو جنات کا معاملہ نہیں ہے۔ جادو جنات کے معاملے میں اتنا نقصان اس دور کے اندر نہیں ہو رہا ہے جتنا نقصان جنات کے اثرات کی وجہ سے اور جتنا نقصان نظر بد کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ یہ جتنے لوگ آپ کو مسجد کی کرسیوں پہ نظر آتے ہیں یہ جادو کے متاثرین نہیں ہوتے، جنات کے متاثرین نہیں ہوتے، یعنی ان کے اوپر ڈائریکٹ جنات حاضر نہیں ہوتے، بلکہ جنات کے اثرات ایک ایسا المیہ ہے اس دور کے اندر کہ جو ہمارے لیے بہت زیادہ پریشانی کا سبب ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے بارڈر کے اوپر انڈیا کے فوج سے ہمیں اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا ہمارے ملک کے اندر رہنے والے ہندو جنات کی وجہ سے ہم مسلمانوں کو پریشانی کا سامنا ہے۔ ایسے کئی مریضوں سے ہمارا واسطہ پڑا ہے جن کے اوپر جادو کے معاملات بھی صرف اور صرف جنات نے کیے، اور وہی لوگ زیادہ عرصے تک پریشانی کے اندر مبتلا ہوتے ہیں کہ جن کے پیچھے جادو کے معاملات جنات کی طرف سے ہوتے ہیں۔